وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کوئی ایک سوال بھیجا ہے جس کے اندر یہ چیلنج نما الفاظ تھے، جس میں غیر شائستہ گفتگو کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ کیا کسی کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فلاں نماز میں نہیں کیا، تو لہذا ایک حدیث لاؤ، چاہے وہ ضعیف ہو یا موضوع ہو۔ روایات تو اس قسم کی سوالات جو ہے غیر عالم ہی کیا کرتے ہیں، کوئی اگر تھوڑا سا بھی جاننے والا ہوتا تو شاید یوں نہ کہتا۔ بہرحال اگر اس نے سوال کر بھی دیا ہے تو پہلے تو اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ کسی چیز کے ہونے کی دلیل دی جاتی ہے، نہ ہونے کی دلیل مانگنا یہ عقلاً بھی خلاف ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک رکوع کیا تھا تو یقیناً اس کو دلیل دے گا۔ اگر کوئی وہ کہتا ہے کہ نہیں، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رکوع ہیں لہذا میں کروں گا، کیوں بھائی 2 رکوع ہیں؟ اس لیے کہ 2 سجدوں کے ساتھ 2 رکوع اس لیے ہیں کیونکہ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی بھی ایسی حدیث نہ ضعیف نہ موضوع ہے کہ جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز میں 2 رکوع نہیں کیے۔ اب بتائیں تو اس شتر بے مہار کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ تو لہذا سوالات کرنے چاہیے۔ ہم اسے کہیں گے بھائی جب یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 2 رکوع کیے ہیں، جب یہ ثابت نہیں ہے تو یقیناً پھر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 1 ہی رکوع کیا ہے۔ پہلے تو یہ ثابت کر دیں، جس طرح ہمارے دیگر آڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ 3 مقامات رکوع جاتے، سر اٹھاتے اور تیسرے رکعت کے شروع میں خود رفع الیدین کیا ہو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دائمی ہو۔ یہ الگ الگ شرائط کے ساتھ آپ کے پاس ہماری آڈیوز موجود ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسی روایت آپ کو مل جاتی ہے تو لائیں، ہم اگلی نماز میں رفع الیدین کریں گے۔ لیکن ابھی تک ہماری ان آڈیوز کا توڑ نہیں ہو سکا، یہ جواب کسی نے نہیں ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ سوال اگر داغ دیا ہے تو اگرچہ یہ قانوناً سوال ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی الحمدللہ جواب آپ کو دیتے ہیں۔ آپ نے تو ایک نماز کا پوچھا تھا، ہم ساری زندگی کی نمازیں ایسی ہی دکھانے کے پابند ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ نے باقاعدہ نماز پڑھ کر دکھائی ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھ کر تمہیں نہ دکھاؤں؟ فرمایا نماز شروع کی اور سوائے تکبیر تحریمہ کے انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا، اور فرمایا یہی نبی کی نماز ہے۔ گویا ساری زندگی کی نمازوں کی ترتیب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دعوے کے ساتھ ارشاد فرما دی کہ یہی نماز ہے، صرف قولن نہیں فرمایا بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ تو اب بتائیے، یہ تو صحابی ہیں، یہ ہماری گواہی ہم دے رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یوں ہی تھی۔ اور دوسری بھی آپ کو ایک حدیث دکھاتا چلوں جس سے باقاعدہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امت کی نماز کیسی ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ روایت آتی ہے، تقریباً 5-6 دفعہ روایت آئی ہے بخاری شریف کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے نماز کو ذرا جلدی پڑھا تھا تو بار بار آپ نے اس کو لوٹایا۔ اس روایت کے اوپر کوئی بھی چرا نہیں کرتا۔ اس روایت کے اندر صریح الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، نماز سکھلائی ہے، اس کے اندر اس کو آج کل جو فرقے رفع الیدین پر اتنا زور دیتے ہیں، کفر اسلام کی جنگ بنا لیتے ہیں یا نزاع کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، وہ جب نماز سکھاتے ہیں تو ایک باقاعدہ رفع الیدین کو خصوصی حصہ بنا کر سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو نماز سکھائی ہے تو اس کو باقاعدہ رفع الیدین رکوع جاتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت والا رفع الیدین باقاعدہ ایک حصہ لازمی سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں سکھایا۔ دیکھیں، تعلیم نبی بھی امت کے لیے یہی ہے کہ آپ نے اس کو رفع الیدین اس قسم کا نہیں سکھایا جس کے لیے آج کل باقاعدہ فرقے پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور خصوصاً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی آپ کو بتا دی جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بغیر رفع الیدین کے ہی یوں تھی، یعنی 3 جو اگلے رفع الیدین ہیں سوائے تکبیر تحریمہ کے، اور رفع الیدین نہیں تھا۔ یہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب آیا۔ والسلام۔